آج جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ شیئر کرنا ہے، اس میں بھی اس شعور اور اس سمجھ کا تذکرہ ہے جو ہر انسان شاید نہیں رکھتا، کہ جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر انتشار پھیلتا ہے، ایک عجیب سی افراتفری پھیل جاتی ہے، اور اپنی مرضی اور اپنے مفادات کو پورا کرنے کے لیے قرآنی آیات کو لے کر یا احادیث مبارکہ کو لے کر تو اپنی زندگی کے اندر ہم کچھ ایسے عوامل کر رہے ہوتے ہیں جو ان ریالٹی اس گفتگو کا جو قرآن یا احادیث میں کی گئی ہے اس کا اصل مطلب نہیں ہوتا۔ قرآن حکیم کی سورہ نحل 16 سورہ ہے، اور اس کا جو 125 آیت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کے اندر کہ اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلاؤ، یعنی اپنے رب کی طرف وزڈم کے ساتھ، وائسلی، اور بہترین نصیحت یعنی بہترین ایڈوائس، بہترین طریقے سے گفتگو کر کے، بہترین انداز سے گفتگو کر کے اللہ کی طرف بلایا جائے اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کی جائے۔ قرآن کے الفاظ ہیں، اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کیجئے، یقیناً آپ کا رب اپنی راہ سے بہکنے والوں کو بھی بخوبی جانتا ہے اور وہ راہ یافتہ لوگوں سے پورا واقف ہے۔ قرآن میں یہ بات ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیے، مگر اللہ کی طرف جب آپ بلائیں تو اس طریقے سے نصیحت کی جائے، اس انداز سے، ان الفاظ سے، اس احسن طریقے سے کہ لوگ آپ کی بات کو عزت بھی دیں، گفتگو کو بھی سنیں، اور آپ اس وائسلی بات کریں کہ اس کے اندر وزن ہو۔ ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ واقعہ شاید آپ لوگوں نے سنا ہو، اور اگر نہیں سنا تو آپ سنیے آج، کہ ایک مرتبہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو مختلف زندگیاں ہمارے سامنے ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، ایک مکی زندگی اور ایک مدنی زندگی۔ جب آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ ہجرت کر گئے، اور وہاں پر جو بھی جس طرح سے تمام تبلیغ کا باقاعدہ آغاز کیا گیا اور اس تمام معاملات ہوئے، تو وہاں پر ایک شخص جو آقا کے خلاف بہت کچھ لکھتا تھا، شاعری کرتا تھا، اور بہت گستاخانہ اگر ہم یہ کہیں تو وہ الفاظ لکھتا تھا اور لوگوں میں بیٹھ کے اس کو عام کرتا تھا۔ ایک مرتبہ صحابیوں نے یہ دیکھا کہ وہ شخص جو ہے وہ سر عام آقا کے خلاف گفتگو کر رہا ہے اور اس طرح کے نازیبا الفاظ بول رہا ہے، تو وہ بہت زیادہ مشتعل ہو گئے، بہت اشتعال میں آ گئے، بہت غصہ چڑھا۔ ظاہر ہے جن لوگوں سے آپ کی کنیکٹیوٹی ہوتی ہے، اگر ان کے خلاف بات کی جائے تو اچھا تو نہیں لگتا، مگر ان صحابیوں نے، 2-4 صحابی جو تھے وہ اکٹھے تھے، اس شخص کو پکڑا، ایک بوری میں ڈالا اور آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں پیش کیا۔ جب ان کو پیش کیا تو آقا نے پوچھا کہ یہ کیا طریقہ ہے، یہ کیا ہے اور کیا معاملہ ہے؟ تو وہ جو صحابی تھے انہوں نے بیان کیا کہ آقا یہ اس طرح سے مجمع میں بیٹھ کے آپ کے خلاف گستاخانہ الفاظ شاعری کی صورت میں لوگوں کے سامنے بیان کر رہا تھا، ہمیں بہت غصہ چڑھا اور ہم نے سوچا کہ آپ کی ریاست ہے، آپ کا مدینہ ہے، آپ کے اس شہر میں آپ ہی کے خلاف، اللہ کے رسول کے خلاف کوئی اگر گفتگو کر رہا ہے تو ہم آپ کے سامنے، ہمیں آپ سے اتنی محبت ہے کہ ہم آپ کے سامنے اس کو پیش ہم نے کیا ہے، اب آپ اپنا حکم سنائیے۔ آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کی طرف دیکھنے لگے، اور وہاں پر آپ نے یہ حکم صادر کیا کہ اس شخص کی زبان کاٹ دی جائے۔ جب یہ بات سنی تو وہاں پر موجود لوگ بہت حیران ہو گئے اور یہ سوچنے لگے، they didn't ask any question but they started thinking، ان کے ذہنوں میں خیال آیا کہ یہ وہ آقا ہیں کہ جنہوں نے مکہ میں لوگوں کو عام معافی کا اعلان کیا ہے، یہ وہ آقا ہیں کہ جنہوں نے ایک عورت جو ان کے اوپر فزیکلی جو ہے ان کی گستاخی کیا کرتی تھی، ان پہ کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی تھی، اس کے ساتھ جا کے تیمارداری کا ہمیں سبق دیا، اور آج یہ کیا معاملہ ہے، اور اس قدر آقا جو ہے وہ ان کا جو ریاکشن آیا۔ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ان کے وصی، ان کے جانشین ولی اللہ ان کے پاس بیٹھے تھے، اور ان سے کہا کہ اے علی جائیے اس شخص کی زبان کاٹ دیجیے۔
امام علی بن ابی طالب نے اس شخص کو لیا، ساتھ ان کے حضرت جناب قمبر تھے، ان کو لیا اور شہر سے باہر کی طرف چل دیے. جو وہ آپ کا ایک شہر مدینہ کی جہاں پہ حدود ختم ہوتی ہے، وہاں پر پہنچ کر امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس شخص کو بوری سے نکالا، اس شخص کو ایک گھوڑا دیا اور اس گھوڑے کے ساتھ انہوں نے اس شخص کو 200 درہم دیے. 200 درہم دے کے اس شخص کو یہ کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ. اتنا کہہ کے آپ نے اس شخص کو بہت ہی باعزت طریقے سے روانہ کیا. آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں بھی کہ جن کے بارے میں آقا نے اس قدر فضائل بیان کیے کہ جو لمحہ بلمحہ ان کے ساتھ رہے، جو ان کے الفاظ نہیں بلکہ ان کی ابروؤں کے اشاروں کو سمجھتے تھے، ان آقا کے چہرے کی جنبش کو سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہر وہ لفظ جو ان کی زبان سے نکلتا ہے اور جو نہیں بھی نکلتا، وہ اس کی حقیقت کو کس قدر سمجھنے اور جاننے والے تھے علی بن ابی طالب علیہ السلام. جب یہ معاملہ ہو رہا تھا، اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے ذہنی طور پہ جو انسان ہے نا، اس کی وہ تماشبین ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے. کہیں پر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، آپ رک کے دیکھ رہے ہوتے ہو کیا ہو رہا ہے، کسی نے ہیلپ کرنی ہو نہ کرنی ہو، دے وانٹ ٹو نو، سو دے ول جسٹ اسٹے دیر اینڈ دے ول سی. کوئی لڑائی ہو رہی ہو کسی کے گھر میں، کان لگا کے ہم بیٹھ جاتے ہیں. سو اسی طرح کی خصلت ظاہر ہے ہر دور کے لوگوں میں ہوتی ہے. تو جب وہ حکم دیا امام علی بن ابی طالب کو آقا دو جہان نے، تو وہاں پر چند ایک ایسے لوگ تھے جو موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ چلو ہم بھی ساتھ چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کیسے زبان کٹتی ہے، بیکاز یہ بھی ایک لوگ تماشا ہی کنسیڈر کرتے ہیں. تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ امام علی نے آقا کے حکم کے مطابق وہ عمل نہیں کیا اور انہوں نے کہا تھا زبان کاٹ دو، تو وہ کیسے زبان کاٹتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے گئے. مگر وہ یہ جب دیکھتے ہیں کہ ان کو اس شخص کو رہا کر دیا، نہ صرف رہا کیا بلکہ ساتھ ایک سواری دی، گھوڑا دیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس شخص کو آپ نے 200 درہم بھی دیے. جناب وہ شخص جو ہے وہاں سے اپنی جان بچا کے چلا جاتا ہے. مگر وہ جو چند ایک لوگ جو پیچھا کرتے ہوئے امام علی بن ابی طالب کا آئے اور انہوں نے دیکھا، انہوں نے وٹنس کیا، they came back to آقا دو جہان اور آ کے امام کی شکایت لگاتے ہیں کہ آپ نے تو کہا تھا کہ اس شخص کی زبان کاٹ دی جائے. آپ کے کیونکہ لوگ تو وہاں پر اس زمانے میں انتظار میں ہوتے تھے کہ کوئی بات ایسی ہو تو امام علی کی شکایت لگے. تو پہلی دفعہ موقع ملا تو واپس جس وقت آئے تو انہوں نے کہا کہ اس طرح سے معاملہ ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور انہوں نے کہا چلو وقت آنے پر میں تمہیں اس کا جواب دوں گا. بات ختم ہو گئی. چند روز کے بعد وہی شخص کہ جو مجمع میں کھڑے ہو کے مدینے کی گلیوں میں ادھر ادھر آقا دو جہان کے خلاف گستاخانہ الفاظ بیان کرتا تھا، وہ شخص واپس آیا. اور آ کے جب وہ آیا تو تمام لوگ جو ہیں وہ بڑے پریشان ہوئے، حیران ہوئے جب اس نے لب کھولے اور وہ گفتگو کرنی شروع کی. اور وہ کہنے لگا کہ آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی شان میں کچھ الفاظ لکھ کر آیا ہوں نعت کی صورت میں. اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ الفاظ آپ کے سامنے پیش کروں. اس شخص نے وہ خوبصورت الفاظ جو شان محمد مصطفیٰ محبوب کبریا میں بیان کیے، تو جو پورا کا پورا پنڈال تھا، جو جتنے بھی صحابی وہاں پر موجود تھے، وہ حیران اور پریشان ہو گئے. اور پھر آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صرف علی ہے جو میرے الفاظ کو سمجھتا ہے، بس علی ہے جو میرے الفاظ کی حکمت کو سمجھتا ہے. جب میں نے علی سے یہ کہا کہ اس کی زبان کاٹ دے، میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ لٹرلی اس کی زبان کاٹ دے، بلکہ میرا مقصد یہ تھا کہ اپنے اخلاق سے اور اپنے کردار سے اس طرح اس شخص کے دل میں جگہ بنائے کہ زور زبردستی سے نہیں، کہ تلوار سے نہیں، بلکہ اپنے پیار سے اس انسان کے دل میں اس طرح اس کی زبان کٹی کہ ایسی گستاخانہ زبان کٹی کہ وہ گستاخانہ زبان کٹ کے اب اس کو ایسی زبان عطا ہوئی کہ وہ اب ساری زندگی صرف اور صرف
عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی زندگی صرف کر دے گا. تو یہ ہے وہ معجزہ جو ہمارے الفاظ کا معجزہ ہوتا ہے. یہ وہ معجزہ ہوتا ہے جو حکمت کا معجزہ ہوتا ہے. یہی وہ معجزہ ہوتا ہے جو خوبصورت احسن طریقے سے قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نا، قولاً سدیدا، یعنی بہترین ایسی بات بولو جو بہترین ہو، اس طرح سے کہو، اس طرح سے بولو، اس طرح سے بیان کرو جو خوبصورت لگے. مگر یاد رکھیے کہ زندگی میں خوبصورت باتیں بھی تب اثر کرتی ہیں، خوبصورت انداز بھی تب اثر کرتے ہیں، خوبصورت لہجے بھی تب اثر کرتے ہیں جب وہ دل سے اور مخلصی کے ساتھ کیے جائیں، نہ کہ اندر آپ کے کچھ اور ہو، باہر آپ کے کچھ اور ہو. سو یہ تمام معاملہ ہے. اور اسی کے ضمن میں ایک اور چھوٹا سا واقعہ، کردار محمد و آل محمد. یہ واقعہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، مجھ سے بارہا سنا ہوگا. مگر ایک مرتبہ امام حسن و امام حسین علیہ السلام وضو کر رہے تھے، اور ساتھ ہی ایک بہت ہی ضعیف صحابی جو ہیں وہ بھی وضو کر رہے تھے. آج ہمیں ذرا سی کوئی چیز کا پتہ چلتا ہے، کوئی ذرا سا عمل ہمیں آتا ہے، نظر آتا ہے کہ جی ہم یہ ٹھیک کام کر رہے ہیں، ہم نے نمازیں پڑھنی شروع کر دی. آئی آلویز سے ہم سمجھتے ہیں ہم سے زیادہ متقی کوئی نہیں ہے. ہم نے روزے رکھے، ہم نے راہ خدا میں کچھ دے دیا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جنت کے ٹھیکیدار بن گئے. اینڈ دین وی کیپ ٹیلنگ ایوری ون کہ یو شوڈ ڈو دس، یو شوڈ ڈو دیٹ اینڈ آل دیٹ اسٹف. وہ جو جنت کے سردار ہیں ان کا رویہ دیکھیے اور ان کا معاملہ دیکھیے اور ان کا طریقہ کار دیکھیے کہ صحابی وہ غلط وضو کر رہے ہیں. اور امام حسین امام حسن سے یہ فرماتے ہیں کہ اے بھائی، میں وضو کرتا ہوں، مجھے بتائیے کہ کیا میرا طریقہ ٹھیک ہے. جب وہ صحابی یہ بات سنتے ہیں تو وہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ جانتے ہیں کہ کون ہے جنت کے سردار ہیں. تو جس طریقے سے امام حسن امام حسین کو وضو سکھا رہے ہیں، جبکہ امام حسین جانتے ہیں، بٹ اسٹل وہ جو شخص جو صحابی ہے اس کی عزت رکھتے ہوئے اس کو بتانے کے لیے، اس کو سکھانے کے لیے وہ اس کو پن پوائنٹ خود سے نہیں کر رہے. آج ہمارے ہاں تو ہوتا ہے نا، آپ یہ غلط کر رہی ہیں، آپ کو طریقہ نہیں ہے یہ چیز کرنے کا، آپ نے حجاب ٹھیک نہیں کیا، آپ بولتے ٹھیک نہیں، اینڈ آل دیٹ وی جسٹ سے دیٹ. تو کیا کر رہے ہیں جنت کے جو سردار ہیں، وہ کیا طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں مجھے بتائیے. اور صحابی چھپ کے دیکھ رہے ہیں اور کہ کس طرح سے صحیح طریقہ ہے، اور وہ کر کے وہ دونوں امام حسن اور حسین کو اپنے گلے سے لگا دیتے ہیں. اس وزاداری کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے ٹوکا بھی نہیں، آپ نے میری عزت میں بھی کمی نہیں کی، اور آپ نے کتنے خوبصورت انداز سے مجھے صحیح وضو کرنے کا طریقہ سکھا دیا. تو کیا سوال ہم اپنے آپ سے کریں کہ کیا ہم صحیح کام صحیح طریقے سے بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ بارہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اپنی جو گفتگو ہے اس کو خوبصورت انداز سے کیا جائے، ایسی بات کی جائے کہ لوگوں کے دلوں میں لگے، ایسی بات ایسے انداز سے کی جائے. اور وہی عمل کہ جو امام علی بن ابی طالب نے سکھایا کہ اس شخص کی زبان اپنے خوبصورت اخلاق سے، جو ایک خوبصورت عمل تھا، اس کو کچھ نہ کہہ کے، کئی دفعہ کچھ کہنا پڑتا ہے، کئی دفعہ کچھ نہ کہہ کے آپ کسی سے کوئی ایسی چیز کروا لیتے ہیں، ایسی تبدیلی اس شخص کے اندر لے آتے ہیں جو شاید ڈنڈے مار کے نہیں کروائی جا سکتی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں وہ حکمت عطا کرے، وہ وزڈم عطا کرے، اللہ ہمیں وہ خوبصورتی عطا کرے، وہ تاثیر دے الفاظ کے اندر کہ ہماری گفتگو جو ہے وہ لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کر سکے. مگر تبدیلی لوگوں کی زندگیوں میں ہماری گفتگو سے تب آئے گی جب ہم اس گفتگو کے اوپر عمل کرتے ہوں گے. اللہ کی ذات ہماری زندگیوں کو ایک بہترین مثال بنائے. اور اللہ کے راستے میں چلنا آسان نہیں ہے. اللہ کے راستے میں حق پہ رہنا، سچ بولنا، جھوٹ سے اجتناب کرنا، لوگوں کی برائی نہ کرنا، بد اخلاقی نہ کرنا، یہ تمام چیزیں بڑا مشکل ہے. اٹس ڈیفیکلٹ وے. مگر جب آپ چوز کر لیتے ہیں، جب آپ کی چوائس یہی ہوتی ہے کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کن سے راضی ہوتا ہے؟ اگر ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ کی رضا کس میں ہے تو چلیں دیکھتے ہیں، آل محمد کی طرف جاتے ہیں. اللہ سچوں کے ساتھ ہے نا، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ اپنی خواہشوں کو ختم کر کے اس کی مرضی اور اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو منا سکیں. اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس طرح کا عمل کر سکیں کہ جو عمل کر کے
ہمیں اس کی قربت حاصل ہو جائے. آمین یا رب العالمین. اپنا بہت بہت خیال رکھیے. پر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل